من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز پرسنل ویو کے ساتھ آج کی کچھ اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں۔ اس کے بعد کچھ تبصرہ بھی کریں گا جو آج تمام مارکیٹ کے کووڈ-19 کی وجہ سے بند ہے۔ بڑا تکلیف دہ ماحول ہے سارے پاکستان میں، پورے پاکستان بڑا عجیب سا ماحول ہے، لیکن اللہ کرے آج کی قربانی ہماری رائے گاہ نہ جائے، آنے والی کل کی نسل ہماری جو ہے وہ خوش و خرم گزار سکے۔ خیر، آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرنے کے بعد بات کریں گے۔ حکومت کا شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر مریم کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسلام آباد میں سعودی فرما روا شاہ سلمان کے نام سے عالی شان مسجد بنانے کا فیصلہ۔ یوم القدس پر اسرائیلی فوج کا مسجد اقصی پر حملہ، 200 سے زائد فلسطینی زخمی۔ عام ماہ سے 3 سائنو ویکسین قومی ادارہ صحت میں بننا شروع ہوگی۔ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا، آپ لوگ بھی کر دیے گئے۔ حکومت پنجاب کا عید پر قیدیوں کے لیے تحائف کا خصوصی اعلان۔ وزیر اعظم عید کی چھٹیاں اہل خانہ کے ہمراہ نسیہ کریم میں گزاریں گے۔ وزیر اعظم قومی ادارہ صحت کی عید پر چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 120 اموات، 4109 نئے کیسز بھی رجسٹرڈ ہوں گے۔ قومی بچت اسکیموں میں شرح منافع میں کمی کر دی گئی۔ وزارت خزانہ اب کرتے ہیں تھوڑا ٹھیک ہے۔ حکومت کا شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے پر عدالت جانے کا اعلان۔ حکومت نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پیغام پر جاری میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکے جانے کے معاملے پر کہا کہ بلیک لسٹ میں نام ڈالنا یا نکالنا DGFIA کا اختیار ہے اور شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکلوانے کی کوئی درخواست DGFIA کو نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف زبانی باتوں پر ریکارڈ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالے جانے پر کہا کہ حکومت اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی۔ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر مریم کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکے جانے پر مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے شہباز شریف کو ایئرپورٹ پر روکنے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شہباز شریف کو روک کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ نظر آ رہا ہے سلیکٹڈ کتنا خوفزدہ ہے۔ اسلام آباد میں سعودی فرما روا شاہ سلمان کے نام سے عالی شان مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے منسوب عالی شان مسجد بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی فرما روا شاہ سلمان کے نام سے منسوب مسجد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تعمیر کی جائے گی، جو یونیورسٹی کے نئے کیمپس میں ہوگی۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تعمیر کیے جانے والے ہال میں 4000 مرد نمازیوں کی گنجائش ہوگی، جبکہ خواتین کے عبادت کے لیے الگ ہال بھی تعمیر کیا جائے گا، جس میں 2000 خواتین بیک وقت عبادت کر سکیں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس منصوبے میں شاہ سلمان کے نام سے میوزیم اور لائبریری بھی تعمیر کی جائے گی، جبکہ ولی عہد محمد بن سلمان کے نام سے کانفرنس ہال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ منصوبے میں وسیع پارکنگ اور ایڈمنسٹریٹو بلاک ایریا بھی شامل ہوگا۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ مسجد کے بیرونی حصے میں تقریباً 6000 افراد کی موجودگی کی گنجائش ہوگی۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان دنوں 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب میں موجود ہے۔ یوم القدس پر اسرائیلی فوج کا مسجد اقصی پر حملہ، 200 سے زائد فلسطینی زخمی۔ یوم القدس کے موقع پر اسرائیلی فورسز کے مسجد اقصی اور مشرقی بیت المقدس میں حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی زخمی اور شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز کی تشدد سے 205 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید اور 1 فلسطینی زخمی ہوا۔ امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، اردن اور خلیجی تعاون تنظیم کونسل نے فلسطینیوں کی ممکنہ بے دخلی پر
خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ پیر کو فلسطینیوں کو بے دخلی سے متعلق معاملے کی سماعت بھی کر رہی ہے۔ خام مال سے کین سائنو ویکسین قومی ادارہ صحت میں بننا شروع ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور این سی او سی کے انچارج وزیر نے کہا ہے کہ خام مال سے کین سائنو ویکسین قومی ادارہ صحت میں بننا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام ٹویٹر پر جاری کیا ہے۔ ویکسین کی تیاری کے لیے پلانٹ گزشتہ ماہ لگایا گیا تھا۔ سخت کوالٹی چیک کے بعد ویکسین مئی کے آخر تک استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کو ویکس سے اسٹرازینکا ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں بھی موصول ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ امیگریشن حکام نے اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روک دیا۔ شہباز شریف لاہور ایئرپورٹ سے قطر روانہ ہو رہے تھے، جہاں سے انہیں طبی معائنے کے لیے لندن جانا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ حکام نے شہباز شریف سے مکالمہ کیا کہ ہمارے سسٹم میں آپ ابھی تک بلیک لسٹ پر ہیں۔ اس پر شہباز شریف نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ون ٹائم ٹریول کی اجازت دی ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے امیگریشن حکام کو عدالت کے احکامات بھی دکھائے اور اطاعت حکام کو عدالتی حکم نامہ پڑھ کر بھی سنایا۔ امیگریشن حکام کی جانب سے بیرون ملک روانگی کی اجازت نہ دیے جانے پر شہباز شریف واپس گھر روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف نے بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجہ بتانے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر حکام نے انہیں آف لوڈ کیے جانے سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ آف لوڈ فارم میں بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے سسٹم ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حکومت پنجاب کا عید پر قیدیوں کے لیے تحائف کا خصوصی اعلان۔ حکومت پنجاب نے عید الفطر کے پرمناسب موقع پر قیدیوں کے لیے تحائف کا اعلان کیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کا کہنا ہے کہ پہلی بار قیدیوں کو عید پر نئے کپڑے اور تحائف دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدار، سیکرٹری داخلہ محمد ناگر قیدیوں کے تحائف دیں گے۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد بے کا کہنا تھا کہ خواتین قیدیوں کو سوٹ، خون مہندی اور چوڑیاں بھی ملیں گی، جبکہ قیدی ماؤں کے ساتھ رہنے والے بچوں کو بھی نئے کپڑے، کھلونے اور بسکٹ ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد قیدیوں کو نئے کپڑے، شیمپو، صابن اور ٹوتھ پیسٹ بھی ملے گا۔ آئی جی جیل خانہ جات کا مزید کہنا تھا کہ عید کے روز قیدیوں کو ناشتے میں سوئیاں، حلوہ اور پراٹھا دیا جائے گا، جبکہ دوپہر کے کھانے میں چکن قورمے سے قیدیوں کی توجہ کی جائے گی۔ مرزا شاہد بے کا کہنا تھا کہ جیل کے گریڈ 5 تک کے عملے کو 1500 روپے عیدی دی جائے گی۔ دوسری جانب ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کی کمی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عید کی چھٹیاں اہل خانہ کی ہمراہ نسیہ گلی میں گزاریں گے۔ ذرائع وزیر اعظم ہاؤس کا کہنا ہے کہ نماز عید نسیہ گلی میں ہی ادا کریں گے اور سرکاری امور کی بجائے فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ واضح ہے کہ حکومت نے 10 سے 15 مئی تک عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر رکھا ہے۔ عید کی تعطیلات میں ملک بھر میں صحت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت کا عید پر بھی چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی ادارہ صحت نے یعنی NIH نے عید پر بھی چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری شروع کر چکے ہیں، عید پر چھٹیوں کے باعث ویکسین کی تیاری میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے NIH کے اعلیٰ حکام اور ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ نے عید پر موجود رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام نے کہا کہ ٹیسٹنگ کے دوران کسی صورت میں چھٹی نہیں کی جا سکتی۔ ویکسین کی ٹیسٹنگ کے لیے 15 دن اہم ہیں۔ 15 دن کے دوران ویکسین کی عالمی معیار کے مطابق ٹیسٹنگ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مئی کے اختتام تک ویکسین عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 120 وفات، 4109 نئے کیسز بھی رپورٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا کی ہلاکت خیزیاں جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 120 افراد وائرس سے انتقال گئے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ covid.gov.pk کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 48,103 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4109 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے مزید 120 افراد کا انتقال بھی ہو گیا۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.54% رہی۔
NCOC کی اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 18,797 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 8,54,240 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک بری خبر ہے۔ یہ جب بھی کوئی زلزلہ گرتا ہے وزارت خزانہ کا یا خزانہ سے ریلیٹڈ محکموں کا، تو غربا پر ہی گرتا ہے۔ یہ قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق 6 ماہ کے شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 7.3% ہے، سے کم کر کے 7.20% اور 3 ماہ کے شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 6.92% سے بڑھا کر 7.04% کر دی گئی ہے۔ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ بہبود شہداء اور پینشنر سرٹیفکیٹ اور سیونگ اکاؤنٹس اور 1 سال کے لیے شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ پر شرح منافع برقرار رکھے گی۔ شرح منافع میں تبدیلی کا اطلاق 7 مئی سے ہوگا، یعنی اس فیصلے کا امپلیمنٹیشن جو ہے 7 مئی سے ہوگی، جو گزر چکی ہے۔ آج بڑا عجیب سا دن ہے، بڑا افسردہ سا ماحول ہے بھائی، پوری مارکیٹیں بند ہیں۔ عید سے پہلے جو گہما گہمی ہم دیکھا کرتے تھے، پچھلے 60 سال عمر ہو چلی ہے میری، میں بھی 60 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سال بعد ایک ایسا تہوار آتا تھا جس پہ سب خاندان والے اکٹھے ہوتے تھے، رشتے دار ملتے تھے۔ عجیب صورتحال ہے، مارکیٹیں بند ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام درم برم ہے، اسپتالوں میں جا کے دیکھے تو پوچھنے والا بھی نہیں۔ ویکسین سینٹر جو حکومت نے بنائے ہوئے ہیں بڑے شہروں میں، ہمارے راولپنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ ہیں، تو چھوٹے شہروں میں 1 یا 2 ہوں گے، ان پہ بہت زیادہ رش ہے۔ ٹائم لینے کے باوجود بھی ٹائم نہیں مل رہا، لوگ جو ہے پہلے ٹائم لے لیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ تو میری وزارت صحت کے اعلیٰ کام سے گزارش ہے کہ جو لوگ موبائل پر یا رجسٹریشن کراتے ہیں کسی طریقے سے بھی، تو ان کو آپ فون کر کے بتا دیں کہ فلاں سینٹر پہ آپ چلے جائیں، وہ آپ کے آفس یا آپ کے گھر کے قریب ہے، ادھر سے آپ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بھی اپنے قریبی سینٹر پہ چلے جائیں۔ اس طرح تو میں سمجھ رہا ہوں فاطمہ یونیورسٹی چلے جائیں راولپنڈی میں، کل میں نے اسپیشل وزٹ کیا ادھر بھی، ریسنٹ شادی ہال جو ہے سرکار کا ہے، حکومت پنجاب کا ہے، ریڈ کراس والوں کا ہے، ادھر بھی آپ چلے جائیں، تو ادھر بھی یہی حالت ہے کہ شام افطاری کے بعد لاتعداد لوگ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ دوسری طرف دیکھیں تو آج بازار بند ہیں، بندوں کو پکڑ پولیس بند کر رہی ہے، پرچے دے رہی ہے، تو ایک آرڈیننس بنا دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ ماسک نہیں لگا تو بندے کو بند کر دو۔ جہاں چند بندے کھڑے ہوتے ہیں ادھر بھی ان کی اپروچ ہو جاتی ہے پولیس والوں کی۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں کو 50,000 روپے جرمانے ہو گئے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے بڑا کنفیوز ہوا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ جس نظریے جس ضرورت پہ اللہ پاک نے اس کو وجود دیا تھا وہ خطرے میں، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ہمارے سیاستدانوں کی آنکھیں نہیں کھل گئی۔ پچھلے 3 سال سے جب سے یہ PTI کی حکومت آئی ہے اور 2 سال آخری میاں صاحب کی حکومت کی، پاکستان پہ اتنے زوال آئے ہیں، اتنے زوال آئے ہیں، یقین مانے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ مشرف دور میں ایک زلزلہ آیا تھا، ایک وہ چلی تھی میراتھن ریسوں کے سلسلے میں، ایک عورتوں کی میراتھن ریسوں کے سلسلے میں ایک ایجیٹیشن چلی تھی، یا پھر وکلا تحریک آخر پہ آ کے 2007 30 مارچ 2007 سے اسٹارٹ ہوئی، تو یہ اس پہ تحفظات آتے ہیں اس حکومت میں، لیکن اوور آل اس کے جو 10 سال تھے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اچھے پرسکون تھے۔ وہ اسی لیے یہ فوجی حکمران جب جاتے ہیں تو ٹرکوں کے پیچھے تصویریں بن جاتی ہیں، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ یہ ایسے خنزیر، ایسے نالائق لوگ ہمارے حکم ہیں، یقین مانے اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے۔ یہ ہمارے پہ خدا کی طرف سے ایک انتقام آ گیا ہے۔ جتنے ہم مسلمانیت سے دور ہو رہے تھے،
یہ اللہ پاک نے ہم پہ فرعون نازل کر دی ہے، یہ اس سے بھی بدتر لفظ ہوتا تو وہ بھی میں استعمال کرتا، کیونکہ آج دل آزاری ہوتی ہے باہر بازاروں میں جا کے، اور شام والے بھوکے مر رہے ہیں، کہ میرے راستے میں بڑے شاپ میں ادھر جاؤں، بیچارے ویلے بیٹھے ہوئے پارک بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں پچھلے 7 8 دن سے کوئی کام نہیں ہے، الیکٹریشین کو بلایا صبح، وہ بھی کہہ رہے ہیں کام ہی نہیں، وہ بورے والے کا تھا واپس جانا تھا جی، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، ہاں جی شادیاں تو وہ رک گئی ہیں، بعد ہے وہ کل ایک ہماری عزیزہ فوت ہو گئی کووڈ سینٹر پہ، تو وہ ان کو بلا کے کہہ دیے چہرہ دیکھ لیں اور چلے جائیں آپ، ڈیڈ باڈی نہیں دی، دفنا دیا اس کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، یہ ہم لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، مال خراب ہے، عمل خراب ہے، سوچ خراب ہے، جڑیں کاٹنا ہم ایک دوسرے کا اول فرض سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اثر جو ہے کل ہماری آنے والی نسلوں پہ ہوگا، یا آج اگر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں کووڈ 19 کی، بازار بند ہے، اللہ کرے یہ آئندہ آنے والی نسل اس کو نہ دیکھے، خوشحالی ہو، آج فصلیں کاٹنا بھی مشکل ہو گیا، ان مانے اس ان دنوں میں ہم فصلیں کاٹا کرتے تھے، گندم کی کٹائی ہوتی تھی، بڑا میلے لگتے تھے، بڑے تہوار منائے جاتے تھے، بیساکھی منائی جاتی تھی، یعنی اللہ اکبر، آج کیا حالات ہے، نہ ہم مرنے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور نہ شادی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسلمانوں، تمام مسلمانوں، دنیا جہان کے مسلمانوں سختیاں معاف فرمائے، اللہ تم سے یہ بلا کہ آپ بھی دعا کریں، اللہ نے تو کیا بہتر جانتا ہے، آپ دعا کریں ہمارے آنے والی نسل کے لیے، یہ ہماری جو قربانی ہم دے رہے ہیں آج لاک ڈاؤن یا ویکسین یہ وہ کر کے، ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ عذاب نہ ہو، عذاب تو پوری دنیا میں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے خصوصی بنتے ہیں، جو عیسائی ہوتی ہے ہم زیادہ پیارے بنتے ہیں اللہ پاک کی امت، نبی پاک کی امت، دعا کریں سب مل کے دعا کریں، اجتماعی طور پر گھر میں بیٹھ میں سارے گھروں میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کریں، دعا کریں، یا اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسا وقت، اللہ پاک آپ سب کا حق حاصل ہو، پاکستان زندہ باد۔